بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان پھر 3 روز کے لیے بچ گئے ہیں۔ آج 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کا کیس کا فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن 3 روز کے لیے پھر مؤخر ہو گیا۔ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کہ یہ آئے روز یہ فیصلہ پچھلے کئی ہفتوں سے ڈیلے ہو رہا ہے، مؤخر ہو رہا ہے۔ اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ آخر یہ فیصلہ سنایا کیوں نہیں جا رہا، اور آج جب فیصلہ سنایا جانا تھا 2 گھنٹے عدالت انتظار کرتی رہی، تو فیصلہ پھر بھی کیوں نہ ہو سکا اور آگے ڈیٹ کیوں لگے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ دوسرا یہ کہ رانا ثناءاللہ جو حکومت کے اہم ستون ہیں، میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی آنکھ کا تارا ہیں، انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے عمران خان کے حوالے سے۔ اس پہ بھی آج بات ہوگی کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کیمپوں میں ایک بات بڑی اہم اور گردش کر رہی ہے کہ عمران خان خود باہر نہیں آ رہے، یہ حکومت انہیں کہہ رہی ہے۔ اور چوتھی اہم خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے حکومت سے پی ٹی آئی نے 2 نکات تیار کر لیے ہیں۔ یہ نکات کون سے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ناظرین، یہ 2 دور ہوئے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اور کارکنوں کی رہائی کے حوالے سے، اور آئندہ حکومت اور پی ٹی آئی ایک ساتھ چلنے کے لیے 2 دور ہو چکے ہیں۔ تیسرا دور اس لیے رکا ہوا ہے کہ حکومت کا موقف ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مکر جاتی ہے، جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں ہے، اور جو کرتی ہے وہ کہتی نہیں ہے۔ تو حکومت کی طرف سے ایک مطالبہ سامنے آیا کہ تحریری طور پر نکات سامنے لائے۔ اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی نے 2 نکات تیار کیے ہیں اب تک صرف۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ عمران خان سمیت جو تمام کارکنان ہیں 9 مئی کے اور نومبر کے، ان کو رہائی ملے، ان کو رہا کیا جائے۔ اور دوسرا جو نکتہ ہے یا نکات ہیں، یہ 2 نکات ہیں صرف جو پی ٹی آئی آئندہ جو مذاکرات کا تیسرا دور ہونا ہے اس سے قبل حکومت کو پیش کرے گی۔ اس میں ایک جوڈیشل کمیشن کا کہ آزاد جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جو 9 مئی اور نومبر 2024 کے جو معاملات ہیں جس میں پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ 13 لوگوں کی لاشیں گریں، اس پہ تحقیقات کرے، اور 9 مئی پہ تحقیقات کرے کہ اس میں عمران خان ملوث ہیں کہ نہیں ہے۔ یہ انہوں نے نکات تیار کر لیے ہیں جو آئندہ چند روز میں اسپیکر قومی اسمبلی کو پیش کر دیے جائیں گے، اور پھر وہ اس پہ مذاکرات ہوں گے اور ڈیٹ آئے گی، اور وہ حکومت سے اس پہ وزیر اعظم کو اعتماد میں لیں گے اسپیکر صاحب، اور پھر اس پہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اب دوسری خبر یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ نے بڑا کھل کر کہا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت انہیں رہا کرنے کے لیے تیار ہے، بانی کو، لیکن بانی خود جیل میں اندر رہنا چاہتے ہیں اور بڑا لیڈر بننا چاہتے ہیں جو وہ بن نہیں سکتے۔ یہ رانا ثناءاللہ کا دعویٰ ہے کہ بانی جو ہے حکومت انہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے، وہ باہر آ جائے، لیکن وہ نہیں آ رہے۔ جس کے ساتھ یہ بھی خبر گردش کر رہی ہے کہ حکومت نے بھی گرنٹروں سے مانگی ہے کہ عمران خان کو وہ رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، انہیں ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں، مگر عمران خان نے اگر باہر آ کر حکومت کو تنگ کیا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور عمران اس کا مصمم ارادہ رکھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ وقت پورا نہ کرے اور عوام کی خدمت سے باز رہے اور کچھ کر نہ سکے، اور وہ گھر جائے۔ اور عمران خان اس کے حوالے سے پہلے ہی رہائی سے پہلے ہی ایک مہم جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں، جس کی انہوں نے تیاریاں کر رکھی ہیں، جس پر حکومت ان سے گارنٹی چاہتی ہے۔ اب یہ نہیں بتا رہی حکومت کہ گارنٹی کیسے چاہتی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی نعرہ لگتا تھا کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، بڑے بڑے بینرز لگ جاتے تھے، پوسٹر لگ جاتے تھے، ہولڈنگ بورڈز لگ جاتے تھے۔ اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ حکومت گارنٹی کیسے چاہ رہی ہے۔ وہ عمران خان کے بیرون ملک طاقتوں کے دوستوں سے چاہتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے چاہتی ہے، اس بات میں ابھی گم گو کی کیفیت ہے۔ اچھا، اب جو تیسری بڑی اہم خبر تھی وہ یہ ہے کہ عمران خان آج جو 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے، جو ریفرنس ہے، اس کا فیصلہ
محفوظ کیا ہوا ہے اور یہ فیصلہ آج سنایا جانا تھا، اس کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن 2 گھنٹے تک جو عدالت ہے وہ ملزمان کا انتظار کرتی رہی، یعنی کہ عمران خان کا انتظار کرتی رہی اور عمران خان پیش نہیں ہوئے، اور جس کے بعد یہ جو فیصلہ ہے یہ موقوف کر دیا گیا۔ 17 جنوری کو اب اس اہم کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بڑی اہم خبر ہے۔ عمران خان آج پیش کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ حکومت کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ وہ جیل سے نکالتے، اور جج بھی بضد تھے کہ ملزمان عمران خان سماعت شریک ملزم جو ہیں وہ عدالت میں موجود ہوں گے، پھر ہی اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ لیکن کئی گھنٹے انتظار کے بعد آخرکار عدالت کو یہ فیصلہ مؤخر کرنا پڑا، اور دوبارہ اس کی تاریخ جو ہے فیصلہ سنانے کی جو ہے وہ 17 جنوری مقرر ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ پوری کی پوری دال کالی ہے، کہ حکومت کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ملزم کو عدالت میں پیش کرنا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ پہلے بھی یہ ڈالا جیل میں موجود ہے، تو ان کی اہلیہ بھی موجود ہے، تو ان کو لانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اندر کوئی کھچڑی پک رہی ہے اور کوئی بات چیت آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کو رہائی ملے اور وہ جو ملک سے باہر جائیں یا بنی گالا جائیں یا وہ KPK میں جا کے اپنا ڈیرا لگا لیں۔ اس پہ جو ہے وہ بات چیت آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بہت سی خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ حکومت جو ہے وہ اب گارنٹر کی تلاش میں ہے کہ کوئی تو ہو جو اس کی گارنٹی دے کہ عمران خان کو اگر رہائی نصیب ہوتی ہے تو وہ باہر جا کر ہلہ گلہ نہیں کریں گے اور وہ خاموشی سے بیٹھیں گے، یا وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے، یا وہ ملک میں رہتے ہیں تو بنی گالہ میں قید ہو جائیں، یا KPK میں جا کے اپنی حکومت چلائیں، لیکن حکومت کو تنگ نہ کریں۔ اس کے لیے اب چند دنوں میں سامنے آ جائے گا کہ حکومت جو ہے وہ کون سا گارنٹر چاہتی ہے اور کیا معاملات ہیں۔ یہ اب تک کی تھی تازہ ترین جو میں نے اب تک پہنچائی۔ مجھے دیں اجازت چلانے کے بعد۔